جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو الاٹ کی گئی ہیں، اور اس کا کرائٹیریا بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اور ان کی لسٹ بھی آپ کے سامنے ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ان میں کچھ کمرشل پلاٹس بھی ہیں جو کہ بلین آف روپیز کی ہیں، اور ٹوٹل 1352 پلاٹس ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ہیں، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 1352 پلاٹ ہیں جو کہ الاٹ کی گئی ہیں غیر قانونی طور پر، اور یہ تمام کام جس وقت ہوا اس وقت ایک قمر الزمان خان جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملیریا سپر کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلیریکل پوسٹ پہ تھے، انہوں نے کیے جن کو اس وقت DG/LDA لگایا گیا، اور انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا۔ اس کے بعد جب 97 میں میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو پولیٹیکل سیکرٹری لگایا گیا پرائم منسٹر کا گریڈ 20 کے اندر۔ اس کے بعد جب دوبارہ دوسری ٹرم میں ان کی حکومت بنی تو اس کو چیف منسٹر کا سیاسی پولیٹیکل سیکرٹری لگایا گیا، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، جو لیٹرز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی الاٹمنٹس کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر کی گئی ہیں اور میرٹ سے ہٹ کے کی گئی ہیں، اور جو ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے کہ جو اللیگل الاٹمنٹس یا جس طرح کی جو ہم موو چلا رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہیں۔ ہم نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں کہ جو تمام اللیگل اس طرح کے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن کرے اور ان کی ریکوری کرے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر تیزی سے کام ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو اور ہر چیز بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے، اور ہم نے نہ کوئی اس قسم کی غیر قانونی کوئی الاٹمنٹس کی ہیں، نہ اپنے ڈسکریشنری پاور کسی جگہ پہ ہم نے یوز کی ہیں، اور ہم حقیقی طور پر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے، انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ہم پوری اپنی توجہ صرف کریں گے عوام کی خدمت پر، اور جو اینٹی انکروچمنٹ ہماری ڈرائیو چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم سکسیزفل بنائیں گے۔ اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ کوسچنز جو ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شہزاد اکبر صاحب 2 منٹ صرف۔ شہزاد اکبر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے کرونا کی وجہ سے آپ سے دوری پہ بیٹھ کے بات کرنا پڑ رہی ہے، جس کے لیے ہمیں احتیاط ہی کر سکتے ہیں۔ جو چیف منسٹر صاحب نے جس چیز کی طرف بات کی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور آج کی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سیاست، جو کسی بھی معاشرے میں سیاست جو ایک بڑا مقدس کام ہے، خدمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ سیاست کا مقصد خدمت کرنا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر چھانگا مانگا کی سیاست، پیٹرنیج کی سیاست، مافیائزم کا آغاز، اس کا جو کلچر ہے یہ اس کی طرف نشاندہی ہے، اور اس کے کچھ ثبوت ہیں کہ 85 میں جب غیر جماعتی انتخابات کی بنیاد کے اوپر ایک سیاسی گروہ آیا پنجاب کے اندر، تو انہوں نے اس سیاسی پیٹرنیج کے اوپر اس چیز کا آغاز کیا۔ ایسا کام کرنے کے لیے آپ کسی نااہل شخص کو ایک بڑے عہدے پہ بٹھاتے ہیں، اس کے لیے قمر الزمان خان نامی ایک شخص کا جو ملیریا ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا اس کا انتخاب کیا گیا، اسے DG/LDA لگایا گیا۔ آپ کا کوٹا بھی ایگزاسٹ ہو چکا تھا، سوابدیدی کوٹا کے اوپر بھی ویسے کورٹس کی بڑی ججمنٹ ہیں کہ سوابدیدی کوٹا بھی جو ہے وہ کسی قانون کے تحت استعمال ہونا ہے۔ تمام سمریز کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کوٹا کی بھی وائلیشن میں یہ پلاٹس الاٹ کیے گئے، اور جو پلاٹس الاٹ کیے گئے یہ کوئی 1300-1400 کے قریب وہ پلاٹس ہیں جو پیور وائلیشن میں۔ ویسے نواز شریف کے 5 سالہ چیف منسٹری کے دور میں 2000 سے زائد LDA کے پلاٹس الاٹ کیے، لیکن جس میں سے تقریباً 1352 کے لگ بھگ پلاٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللیگیلٹی ہیں، اور جن لوگوں کو پلاٹس الاٹ کیے گئے وہ کوئی غریب، بیوہ، یتیم یا صحافی یا علماء یا وہ ڈیزرونگ لوگ نہیں تھے جن کے لیے یہ کوٹا مخصوص کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کوٹا سے ہٹ کے کیے گئے، اور دوسری بات یہ ہے
کہ جن کو کیے گئے ان کی پروفائل آپ سے شیئر کر دی گئی ہے. وہ سٹنگ ایم پی اے تھے اس وقت اس حکومتی گروہ کے. ایسے بھی کیسز ہیں کہ ایک ایم پی اے کے خاندان کو 14 پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں. اب اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ تو ایک آئینہ دکھانا بڑا ضروری تھا. یہ چیزیں دبی پڑی تھی ماضی میں 90 سے لے کے آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف حکومتیں بھی بیچ میں آئی لیکن کسی نے بھی ان کے احتساب کی بات نہیں کی. یہ کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے, چیف منسٹر صاحب کی قیادت کو جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں تمام محکمے, چاہے وہ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹس ہوں جیسے ایل ڈی اے ہے یا احتساب کے ادارے ہوں, پروونشل سطح پہ اینٹی کرپشن ہے, وہ آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور ان کی خود مختاری کا یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دبی ہوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے ریکوریز کرنے کا, وہ ان سے ریکوریز ہونی ہے. کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوگا ابھی کہ پلاٹس تو الاٹ ہو چکے اور ابھی وہ اگلے 4 ہاتھ بک بھی چکے ہوں گے, تو آگے ان کا کیا کیا جائے گا. تو آگے قانونی طور پہ جس نے الاٹ کیا, چاہے وہ نواز شریف تھا یا اس کے ساتھ جو بھی اس وقت ایل ڈی اے کے لوگ تھے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو. اور جو جن لوگوں کو الاٹ کی گئی غیر قانونی, وہ بھی ملزمان بنیں گے لیکن ان سے ریکوریز بھی ہوں گی کیونکہ انہوں نے وہ بینیفٹ اٹھایا ہے. تو یہ وہ سٹیپ ہے جو بہتری کی طرف جائے گا. ریکوریز بھی ہوں گی, فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ نے جو اپنا پولیٹیکل امپائر بنایا ہے 85 کے بعد سے, وہ بھی عوامی وسائل کے اوپر بنایا ہے. اس میں کوئی جو اکثر آپ فرماتے ہیں خود ہی کہ جی ہم بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, تو اپنے گھر کا تو آپ نے آنا تک خرچ نہیں کیا. جو پیسہ آپ نے خرچ کیا وہ بھی عوامی وسائل کا تھا, اور عوام کے اوپر آپ حکمران مسلط ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بھی اور چیزوں کو بھی درست سمت میں لے جانے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے. اور اس کے لیے ہم چیف منسٹر پنجاب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو جی. جی کوشچنز 1 by 1 کر لی, ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے تقریر نہ کریں, کوشچنز کریں اور ہاتھ کھڑا کریں. خواجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ان ساری رائٹ کا کیا یوٹیلائزیشن کرتی ہے, اور دوسرا آپ سے اور جنرلس کمیونٹی, یہ ڈاکٹر فردوس راشد عوام صاحب کے ساتھ بیٹھی ہماری وکیل ہے. آپ ادھر 35 سال پرانے کیس ریزالو کرنے جا رہے ہیں. لاہور میں کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی سوکھدار جگہ یہاں تک سے تمام ڈاکٹروں سے پیسے آ چکے ہوئے, اس کو ویکیٹ کروانے کے لیے کب آپریشن کیا جائے گا؟ بالکل جی. یہ اب کوئی غیر قانونی عمل ہو گیا ہو تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا, اس کے اوپر تو ایکشن بنتا ہے. جو قانونی کارروائی ہے وہ حکومت پنجاب کرے گی اور اس کا رائٹ ہے, وہ ہم انشاءاللہ کریں گے, ہمارا ایجنڈا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم چلا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. اگلے دن بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, اور آج بھی یہ اسپیسیفک جو ریلیٹڈ تھی ایل ڈی اے سے لاہور کے جو یہاں ریگولیٹریز ہوئی ہیں, جو غیر قانونی الاٹمنٹس ہوئی ہیں, اس سے متعلق ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں, ان کا کرائٹیریا بھی بتایا, اور وہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں یہ علماء اکرام, شہداء اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. باقی جہاں تک آپ کے جو اسپیسیفک سوال ہے کالونی سے متعلق, تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایس ایم بی آر صاحب بیٹھے ہیں, تو اس کو بھی ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسئلہ حل کرا دیں گے. شاہد 92 شاہد باری باری. آپ کے پاس ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ آپ کو کے ایل ٹی کے اندر جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پہ ڈیفینیشن افسران کا قبضہ ہے, جو وہی افسران ہے جو آتا پٹنا فائنل کرنا وہاں پہ آتے ہیں اور 3 سال لگاتے ہیں اپنی کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں ڈیفینیشن سے. تو اس صورتحال میں پہلے کے دیوا کو لوگ یہ سمجھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں. شکریہ جی, شکریہ شکریہ
شکریہ. میں آپ سے کچھ نام ابھی شیئر کر لیتا ہوں. اصل میں جو چونکہ آپ فاصلے میں بیٹھے ہوئے تو پریزنٹیشن کے اندر یہ تمام کچھ جو چیزہ نام ہیں وہ تو یہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے. میں کچھ نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. راجہ اشفاق سرور ایم پی اے، خالد جاوید ورک ایم پی اے، میاں عبدالخالق ایم پی اے، سردار عبدالرشید ڈوگر ایم پی اے، عمر حیات چودھری ایم پی اے، نذیر احمد ایم پی اے، بختار منیر خان ایم پی اے، صاحبزادہ خضر حیات، صوبیدار مندوخیل سینیٹر، محمود الحسن ایم پی اے، اختر علی ایم پی اے، غلام محمد ایم پی اے. یہ کافی طویل لسٹ ہے. یہ لسٹ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے میڈیا بریف کے ساتھ. پوری آپ کو تمام لوگوں کے ناموں کی لسٹ آ جائے گی. اور اس میں سے ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہ کچھ جس طرح سے یہ پہلا نام ہے اشفاق سرور، تو ان کو 14 پلاٹس دیے گئے. تو یہ جو 1600 پلاٹس ہیں یہ تقریباً کوئی 300-400 لوگوں میں تقسیم کیے گئے. دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ 40 گراؤنڈ پر زمین آتی ہیں کہ اتنے 100 کنال آتی ہے اور اتنے جو ہے وہ آپ نے وغیرہ کروائی ہے. یہ چند لوگ ہیں، منشا ڈاؤن ہوتے ہیں، چند لوگ اوپر ہوتے ہیں، یہ چند لوگ ہیں آدمی ساری کاروائی کرتی ہے اور دوسرے دن کی ضمانت پہ رہا جاتی ہے. کیا کوئی قانونی اور تبدیلی آئے ہیں جو قبضہ گروپ میں لوگ اور کاروائی جو ہے وہ اگر کریں تو کوئی نمائندگی باہر ہو اور ان کو تھوڑا تو سزا دی جا سکے؟ دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر دیں میاں صاحب، آواز میں جواب دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں دے دیتا ہوں. سامنے آ رہی ہے روچا اکاؤنٹ ہے، سیٹل بروکر ہے، ہر دوسرے دن جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے آپ کو تصویر آتی ہے کہ ان کتنے جو ہے وہ سیٹل کرا رہے ہیں ان سے وغیرہ کروا دی. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں کیوں ہوتی ہے؟ کیا قانون کو آپ تفصیل کر رہے ہیں کہ پوائنٹ کے بعد اصل میں جو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کا بھی بہت بڑا مطالبہ ہے، لیکن اس کے لیے صرف کوئی لیجسلیٹو ریفارم سے ایکشن درست نہیں ہو سکتا. آپ کو میں ماضی کی طرف لے جانا چاہوں. جس شخص کا آپ نے بھی نام لیا، منشا بم اور یہ کوکر وغیرہ، ان کے خلاف تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے دور سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت تھے، ان کے حکم کے اوپر بھی کارروائی ہوئی. اس کے باوجود بیلز ہوتی ہیں. دو چیزیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور لیگل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے بھی کہ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو ریکوریز ہیں جہاں اسپیشلی انلیگل قبضے کی بات ہے تو بڑی پرفارمنس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ اس کو واگزار کرا لیں. پہلی چیز تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان جو یہ سرکاری زمین ہے، عام لوگوں کی زمین پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، لیکن وہ سرکار کتنی بے بس ہوگی کہ جس کی زمین کے اوپر کچھ اس طرح کے مافیا کے لوگ گنڈے جو ہیں وہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 15-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد 3 سٹیپس ہیں جو لیے جانے چاہیے اور لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان سے غیر قانونی قبضہ واگزار کرا کے اس کو سرکاری تحویل میں لے لیں. جو ایکشن امیجیٹ ہو جاتا ہے جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا بورڈ آف ریونیو ہے اس کا وہ سٹاف کام کرتا ہے. دوسرا اس کا ایکشن ہے ان سے تاوان کی وصولی. کہ کسی نے اگر غیر قانونی طریقے سے 10 سال 20 سال 30 سال کچھ کیسز تو 40 سال پرانے ہیں جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا، اس کی مد میں بھی اس سے جرمانہ وصول کیا جائے. اس کے لیے قانون موجود ہے اور وہ ہم تاوان وصول بھی کر رہے ہیں اور وہ ایک سیپریٹلی آپ سے شیئر کر دیں گے کہ آج تک کتنا تاوان وصول کیا جا چکا ہے اور کتنا ابھی واجب الادا ہے. تیسری کارروائی وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی، جس میں 1 منٹ صبر کر جائیں، جس میں ان کے خلاف پینل ایکشن لیا جائے. پینل ایکشن کے لیے ہم اپنے عدالتی نظام کے اس دائرہ کار میں ہی چلتے ہیں جس میں بیل ایک ٹیمپریری ریلیف ضرور ہے لیکن یہ کوئی پرماننٹ ریلیف نہیں ہے اور کسی کو بھی سزا اس جرم کے مطابق کی جاتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، یہ پورا نظام ہے جس کی درستگی میں لیجسلیٹو ریفارمز بھی ہیں، کچھ انفراسٹرکچر چینجز بھی ہیں، عدالتوں کے نظام کو بھی بہتری کی ضرورت ہے، پروسیکیوشن میں پروسیکیوٹرز کی کوالٹی بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جو مسلسل چلے گی اور انشاءاللہ جس میں آپ کی معاونت رہے گی تو اس میں بہتری آئے گی. پہلے سے بہت بہتری آئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید آئے گی. اور ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ لوگ جو زمینیں ہیں مبادلہ کروا رہے ہیں، کتنے فیصد آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے زمینیں جو ہے وہ لینڈ گریبر سے آپ مبادلہ کروا چکے ہیں یا یہ سلسلہ آپ کی حکومت کے آخر تک جاری رہے گا؟
دیکھیں یہ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا سلسلہ ہے اور یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میٹر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ 30-40 سالوں سے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر میں آپ کو کوئی اسپیسیفک فگر کتنا یہ برآمدگی ہو چکی ہے، کیونکہ کل بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ ہیڈ کی ہے، یہاں پہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیٹا ایک کمپائل کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میرا خیال ہے یہ 400 ارب سے زائد کا جو ہے وصولی ریکوریز ہو چکی ہیں. سر وہ جو آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹا ہے سر، اس کے حساب سے ہم اس وقت 87% لینڈ سے ریکور کر چکے ہیں. 4,46,000 ایکڑ 1,46,000 ایکڑ ہم جو ہے وہ ریکور کر چکے ہیں. ٹوٹل جو آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹا تھا اس وقت تک وہ 1,64,000 ایکڑ کے قریب تھا. اور یہ آن گوئنگ ایکسرسائز ہے، قبضہ ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی ہو رہا ہے، اور اس دفعہ اب جیو میپنگ بھی ہو رہی ہے ہر ایک قبضہ کی، اور جو ہے اس کی ریٹریول کے بعد اس کو پراپر ڈیٹا بیس میں ڈال کے اس کا یوٹیلائزیشن پراپرلی اس کے اوپر بھی کام اس وقت جاری ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہے، مگر ہم آلموسٹ جو آئیڈینٹیفائڈ لینڈ کو 87% ریٹریو کر چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایک مہینے کے اندر ہم 100% آئیڈینٹیفائڈ لینڈ ریٹریو کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنا جو ایکٹ ہے اس میں ہم نے کچھ ترامیم کی ہیں، وہ ہم نے کر دیا. اب انشاءاللہ اسمبلی سے اس کا پاس ہو جائے گا، اور اس کی ہماری پوری تیاری ہے. جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں انڈیکیٹ ہو جائے گا ڈیٹ تو اس کی تیاری کر کے ہم کریں گے. پرائم منسٹر صاحب کے بھی واضح ہدایات ہیں کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں ڈیٹ کمیونیکیٹ ہوگا اس کو ہم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی بات کیجیے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ قبضہ پولیس کو جو آپ کی افسر شامل ہے اس کی ملی بغل سے غیر نہیں ہو سکتا. کچھ نام پچھلے دنوں میں آئے کہ پنجاب کے بہت بڑے جو بیوروکریٹس کے قبضے میں سرکاری زمین ہے. یہ بتاتے ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اور دوسرا جو لاہور ڈسپینسمنٹ کے چیئرمین کے انہوں نے نیاز کی بات کی 1 ارب روپے کی کرنے کا آپ کو خط لکھا ہے. آپ کی کابینہ کے ایک وزیر کے خلاف یہ میٹر ہے، انہوں نے کہا نیب کا کیس بنے. کیا تھوڑی طور پر آپ تو نہیں چاہیے کہ نیاز کی بات کو اپنی کابینہ سے الگ کیا جائے؟ جب وہ 5 سال ہو کر آ جائے تو دوبارہ اپنی وزارت کا حل اٹھائے 2 سال کو. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو قبضے ہیں یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا. یہ اتنے عرصے کا گاند ہے جس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہم اکراس دی بورڈ کارروائی کر رہے ہیں. اس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، پولیٹیکل ہوں بیوروکریٹ جو بھی ہو، اس کو کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی. جہاں تک لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، بالکل اس میں کچھ اس قسم کی باتیں جس طرح آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ہم نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ ان کی چھان بین ہو رہی ہے. جو چیز ہوئے گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. انشاءاللہ جو ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. آپ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کہ اس قسم کی ارریگولیرٹیز ہوگی، اور اس کو ہم برداشت کریں گے. لاسٹ کوسچن بالکل جی، کل پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے. ان کو ہم نے تمام جو پنجاب کی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بریفنگ دی ہے. ابھی چونکہ رمضان کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی میٹنگ بھی کر لی ہے، اور اس دفعہ ہم رمضان پیکیج بھی دے رہے ہیں جو کہ 7 بلین سے زیادہ کا ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم تاریخی ریلیف دیں گے یہاں کے لوگوں کو. اور جو وہاں جو چیزیں بکیں گی، جو ان کو جو ریٹس ہوں گے
वो 2018 के रेट्स पे हम उनको कैप कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के जो फिर उसके बाद जो अथॉरिटी हम बना रहे हैं ये सहूलत बाज़ार की, ये पूरे पंजाब में होगी और इसमें इंशाल्लाह तकरीबन 300 से ज़्यादा जो बाज़ार होंगे पंजाब के अंदर वो लगेंगे और उसमें लोगों को जो सस्ते रेट्स पे चीज़ें फ़राहम होंगी और उसकी फ़राहमी को हम यकीनी बनाएंगे और हम चाहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दें और इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा। थैंक यू जी। थैंक यू जी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान ने खुसूसी शहजाद अकबर और फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मुलाहिजा कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि किसी भी माशरे में सियासत का मकसद खिदमत करना होता है, लेकिन पाकिस्तान में चांगा मांगा की सियासत देखने को मिलती है। माजी में बेवाओं को अलॉट किए गए प्लॉट सियासी असर और रसूख रखने वाले शख्सियात को दिए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थी PTV ताज़ा तरीन। एक वक्फे के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे खबरनामा।